والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک بار آپ سب لوگ میرے ساتھ مل جل کر درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. سب کو دنیا سے جانا ہے. کوئی بھی جاندار چیز ہو اس پر موت طاری ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے کیڑا مکوڑا ہو، جس چیز میں بھی ادنا سی ذرا جان ہے اس کو مرنا ہے. بلکہ یہ کہو کہ اگر جان نہ بھی ہو اس میں جان جیسی کچھ خصوصیتیں پائی جائیں. جیسے زمین سے پودے اگتے ہیں تو ان میں بڑھنے، اٹھنے، ادھر ادھر پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو ایک جان اس میں بھی ہے. مگر وہ جان وہ جانداروں والی جان نہیں ہے، وہ نباتاتی جان ہے. اس کو بھی یہ نہیں ہے کہ پائیداری ہو. اس پر بھی جوانی، بڑھاپا اور موت طاری ہونا ہے. ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی. کوئی چیز قائم نہ رہے گی، نہ زمین، نہ پہاڑ، نہ یہ درخت، یہ جنگلات، نہ دریا، نہ ہوائیں، کچھ بھی نہ ہوگا. سب لا شے ہو جائے گی. پھر اللہ کے حکم سے ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہونے لگے گی. یہاں تک کہ جانور بھی آ جائیں گے، قبروں کو پھاڑ پھاڑ کر مردے باہر آ جائیں گے. اور اسی طرح اور سب چیزیں، یہاں تک کہ حدیثوں میں یہ آیا کہ ایک بکرے نے دوسرے بکرے پر اگر ظلم کیا سینگ مار مار کر تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا اس روز. اس کا بھی گویا کہ تھوڑا موڑا حساب تو ہوگا ہی. تو اب انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اس کو اللہ نے بڑی مضبوط عقل دی ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر یہ بزرگ بھی ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر یہ ذمہ دار بھی ہے. اس لیے اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. یہ جب ذمہ داریاں ادا کرنا ہی ہے تو ذمہ داریاں ادا کرے یا نہ ادا کرے اس کا حساب لیا جائے گا. دونوں چیز کا آپ کو اختیار دیا گیا. تم چاہو تو کلمہ پڑھو، اور تم چاہو تو کلمے کے خلاف کوئی بات بولو. تو یہ شرک کرو، کفر کرو، یہ تمہارے اختیار میں. اسی طرح نماز پڑھو، نہ پڑھو، روزہ رکھو اور بھر پیٹ خوب کھا کھا کر کے مشٹنڈوں کی طرح گھومتے رہو، یہ سب تمہارے اختیار میں رکھا گیا. سمجھ میں آیا؟ اور اب یہ سمجھ میں آئے گا قیامت کے دن کہ یہ اختیار تھا، مگر
ہم لوگوں کے لیے یہ اختیار نقصان دہ بھی ہوا اور کچھ کے لیے فائدہ مند بھی ہوا، یہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ذمہ دار بنا کر ان کے سامنے نیکی بدی سب چیز رکھ دی۔ اب جس کو جی میں آئے، من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ ہم نے سب چیزیں بتا دی ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکن او کفورا۔ تو اب راستہ دکھانے کا شکر ادا کرو اور اس راستے کو اپناؤ، اما کفورا یعنی ناشکری کر کے کفر کرتے جاؤ، یہ اختیار۔ مگر یہ کہ ہم نے راستہ ظاہر کر دیا، اب اس کے بعد من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر، ہم نے تم کو یہ اختیار دیا تو تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے وہ کافر ہو جائے۔ ہم نے یہ انسان کو اختیار دیا، اب اسی اختیار کا محاسبہ ہوگا کہ تم نے کیا اختیار کیا، سمجھ گئے؟ اب اس اختیار کرنے والوں میں جو ایمان لاتے ہیں ان کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بالکل فنا کر دیتے ہیں اور اس میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بھوک پیاس اور دیگر بہت سی ضرورتوں کی طرف سے وہ غافل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ لوگ بہت کم درجے پر ہوتے ہیں اور بس تھوڑی موڑی سی بات ان کے اندر ہوتی ہے کہ چلو دل اور زبان سے اللہ کو مانتے ہیں، عمل اس کا نہیں کر پاتے ہیں، بس یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے بھی لوگ ہیں، اور پھر ایک گروپ وہ ہے کہ جو کچھ بھی نہیں نہ مانتا ہے اللہ کو اور نہ مانتا ہے اس کے احکام کو۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جتنی اچھی چیز ہوگی اتنی ہی کم پائی جائے گی۔ یہ دنیا میں ہر چیز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہوگی مارکیٹ میں اتنی ہی مشکل سے وہ ملے گی، اور جتنی عام چیز ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ وہ رہے گی۔ تو اب نیکوں میں خاصوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیم کا اس موقع پہ ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے، تو ان سے کیا تصور کیا جائے کہ وہ ادھر کا بھی تصور کر سکتے ہیں اور ادھر کا بھی، یہ نہیں ان کا، اس لیے میں ذکر نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان کے بعد جو امتیں ہیں ان کا تو ذکر ہوگا ہی۔ امتوں کا حال یہ ہے، اس امت میں کوئی قطب الاقطاب، کوئی غوث الاغواث، بڑے بڑے امام الائمہ، یہ لوگ اس میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ لوگ ان کے درجات الگ ہیں، سمجھ گئے؟ اور عام لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کفر و الحاد کو برتنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ دنیا میں جب بھی آپ مردم شماری کراؤ تو آپ
مومنین کی تعداد کم پاؤ گے اور کفار کی تعداد زیادہ پاؤ گے. پھر مومنین میں پرہیزگاروں کو تلاش کرو گے تو وہ کم ملیں گے، اور جو فسق و فجور میں بھی مبتلا ہیں وہ زیادہ ملیں گے. پھر ان پرہیزگاروں میں بھی تلاش کرو تو درجہ ولایت پر کم لوگ ملیں گے، اور ان میں عام لوگ، ان سے فیض اٹھانے والے زیادہ لوگ ہوں گے. پھر ان اولیاء کرام میں مراتب جب دیکھو گے تو ابدال بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، افراد بھی ہیں، اقطاب بھی ہیں، اغواص بھی ہیں. اب گھٹتی جا رہی ہے تعداد، جیسے جیسے مرتبے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب قربانی پیش کرنے والے اب یہ ہیں کہ اپنی خواہشات کی قربانی پیش کی، اپنی حاجتوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا. یعنی اپنا جو ہمارا جسم کا اور ہمارے مزاج کا تقاضا تھا وہ سب چھوڑ کر ہم صرف اللہ کی رضا کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ لوگ اب کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اب اسی یاد میں فنا رہتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسی میں اپنی جان کی قربانی پیش کیا کرتے ہیں کہ دین کیسے بلند رہے. تو ہم ایک تو دین کی بلندی کے لیے اپنے عمل اور اپنے کردار سے لوگوں کو متوجہ کریں، اور ایک یہ کہ اپنے خون سے دین کے چمن کی آبیاری کریں. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہداء کرام کی تعداد اگرچہ کم رکھی، مگر ان کے مراتب یہ بیان فرمائے کہ ان کو مردہ مت کہو. زندہ ہیں، تم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں پاتے تو ہم کہیں گے نہیں، لا تقولو، تو بس اتنے پر بات ختم نہیں کی گئی. دوسری جگہ فرما دیا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ کی راہ میں اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں روزی بھی پاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ سب ان کو ملتا رہتا ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، کہ نہیں پتہ ہے، مگر اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ رب جو فرما رہا ہے وہ کبھی غلط نہیں بولتا، بلکہ وہ جو بول دے ہو جاتا ہے، وہی ہوتا ہے. جو بولے وہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ شان ہے اس کی. اس بنا پر وہ، مگر اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو اور زندگی عطا کی گئی. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا، قرآن مجید کا حافظ ہوا، پھر اس پر عمل بھی کیا، تو وہ مرے گا تو قبر میں اس کی لاش زندہ رہے گی، اپنے اصل حال پر رہے گی، ذرا بھی فرق نہ آئے گا. اب ایک واقعہ اس سلسلے میں بتا دوں. سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں میرے والد عبداللہ ابن عمرو جموحی یہ شہید ہو گئے. بہت زخم ان کے آئے. میں چادر سے جو چہرہ چھپا تھا ہٹا کر میں دیکھتا اور خوب روتا. تو لوگ مجھے منع کرتے تھے مت رو.
مگر میرے آنسو بہتے رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رو کے مت رو، رو مت رو، ان الملائکۃ تظلہ باجنحتہا، کہ ملائکہ اپنے بازوؤں کا سائبان بنائے رہے ان کے اوپر، حتیٰ رفع، جب تک کہ یہاں سے جنازہ اٹھایا نہیں گیا۔ یہ تم رو چاہے مت رو، مگر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے باپ کا اتنا درجہ اونچا کہ فرشتوں نے اپنے پروں کا سائبان بنا رکھا ہے، رحمتوں کی آمادگاہ میں اب ان کو رکھا ہوا ہے۔ خیر، فرماتے ہیں دو دو شہیدوں کو ایک ایک قبر میں لٹایا گیا، وہاں احد میں دو دو شہیدوں کو ایک ایک قبر میں، حضرت حمزہ کو اکیلی ایک قبر میں، اور پھر میرے والد ماجد بھی جو کمل اوڑھ کے گئے تھے اسی کمل میں ایک اور شہید کے ساتھ دفن کیے گئے۔ میرے پاس اس وقت اتنا نہیں تھا کہ میں ان کے کفن کا بھی انتظام کر پاتا، کیونکہ میرے باپ اپنے اوپر بڑا لمبا قرض لے کر کے دنیا سے یہ رخصت ہوئے، یعنی شہادت پائی، بہت لمبا قرض، اور وہ بھی قرض مدینے کے یہودیوں نے دیا۔ یہودی تو قرض بانٹتے ہیں مگر اس کے بعد کتنی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں وصولی کے وقت۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک میں بیٹا تھا، 9 بیٹیاں چھوڑ کر کے گئے، اس طرح پر سب کی ذمہ داری میرے اوپر۔ اب قرض کا بوجھ بھی بہت بڑا، کیا کروں؟ اب کھجوروں کا جو باغ تھا اس باغ کی کھجوریں توڑنے کا وقت آ گیا۔ میں نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، کھجوریں ٹوٹیں گی اور اسی کے ذریعے سے میں قرضہ ادا کروں گا، آپ تشریف لے آتے اس وقت تو بہت اچھا ہوتا۔ کیا اچھا ہوتا کہ اگر کچھ قرض کی ادائیگی میں بقایا پڑ گیا تھوڑا موڑا تو وہ آپ کی وجہ سے مجھے آئندہ پھلوں تک کی مہلت دے دیں، اتنی مہلت دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ کھجوروں کو توڑواؤ، ہر قسم کی کھجور کی الگ الگ ڈھیری لگواؤ، اجوا ادھر، برنی ادھر، قلمی ادھر، اس طرح سے سب کا الگ الگ ڈھیری لگواؤ۔ جب سب کام ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ جاؤں گا۔ تو جب سب ڈھیریاں لگ گئیں، ساری کھجوریں ٹوٹ گئیں، عام کھجوریں ان کی ڈھیری ذرا بڑی تھی، وہ ایک الگ لگوائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خبر دی کہ سب کام ہو گیا۔ فرمایا کہ آئے، اور جیسے ہی باغ میں گھسے فوراً سارے قرض خواہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے، میرا پہلے دے، میرا پہلے دے، میرا پہلے دے، اب سب ٹوٹ پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فوراً وہ عام کھجوروں کی جو ڈھیری تھی، طاف حولها حول اعظمها بیدرا ثلاثا، 3 چکر رسول پاک نے طواف کیا
بڑی والی ڈھیری عام کھجوروں کی جو تھی اس کے ارد گرد، اور چکر لگا کر پھر بیچ میں بیٹھ گئے، چڑھ کر بیچ میں بیٹھ گئے۔ فرمایا اب اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ، اس میں سے ناپ ناپ کے بورا بورا دیتے جاؤ۔ دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے، کہتے ہیں کہ سارا قرضہ ادا ہو گیا، اور سب ڈھیریاں، کسی کو ہاتھ لگانے کی نوبت نہ آئی۔ اب جس پر رسول پاک بیٹھے تھے میں نے اس کو دیکھا تو اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی، جس کی تس ویسے۔ سمجھ گیا آپ؟ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول پاک کا کرم تھا، ورنہ میں تو اس بات پر بھی راضی تھا کہ ایک کھجور میں گھر نہ لاتا، اپنی بہنوں کے لیے دوسرے قرض سے ان کا کام چلاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کے صدقے میں میرا قرضہ بھی ادا کر دیا، اور ساری کھجوریں میں گھر آ گئی، سب پورے باغ کی کھجوریں میں۔ اب مالدار ہو گیا میں نے اب کپڑا خریدا شاندار کفن کا، آیا احد میں اپنے باپ کی قبر کھودی، کیونکہ وہ ایک دوسرے شہید کے ساتھ دفن تھے، قبر کھودی اور اس میں سے ان کو میں نے باہر نکالا۔ یہ کتنے مہینے ہو گئے، اب اس کے بعد ذرا سوچو، نکالا۔ کہتے ہیں جیسے دفن کیے گئے تھے اس سے ذرہ برابر فرق نہ تھا، سوائے اس کے کہ ان کے کان پر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی، دفن کے وقت نہیں لگی تھی، نکالنے وقت اس پر لگی ہوئی تھی، یعنی یہ کہ قبر کی کھدائی کی مٹی یہاں گر گئی تھی، یہ مطلب ہے۔ اور جس کے تس میں نے ان کو جیسا کفن مجھے پسند آیا تھا وہ سارے کفن میں نے ان کو لپیٹے، ایک نئی قبر تیار کی اور اس میں نے اپنے والد کو دفن کیا۔ ذرا اب سوچو، جان دینے والے اللہ کے نام پر جان دیتے ہیں تو کیسے زندہ رہتے ہیں؟ یہ تو دیکھنے میں ہماری نظر میں ہے زندہ ایسے کہ ان کی باڈی زندہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے عند ربہم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہیں کہ وہ کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں، ہاں وہ سب ان کی زندگی ہے۔ بلکہ میں نے تو بعض اولیاء کرام کو بھی دیکھا ایسا کہ رات کے وقت اپنی قبروں کے باہر وہ نظر آئے اندھیرے میں، اور جیسے ہی وہ قریب پہنچے تو غائب ہے، ایسا بھی میں نے پایا۔ اور اس طرح کی باتیں اور بھی ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال تو یہ تو اولیاء کرام ہیں، وہ شہداء ہیں، سمجھ گئے؟ تو اولیاء کرام تو وہ ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، سمجھ گئے؟ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ سانپ سے، نہ بچھی سے، نہ شیر سے، نہ چیتے سے، نہ لومڑی سے، نہ جنگلی بلی سے، یہ وہ کچھ نہیں، بلکہ وہ ان کا روب ہر چیز پر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یکے دیدم در عرصہ روز بار کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار، ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ رود بار کے میدان میں وہ میرے سامنے ایک چیتے پر سوار آ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے دل میں ایسی دہشت آئی کہ میں بھاگوں، مگر اتنی دہشت تھی کہ پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا تو میں کانپنے لگا۔ تو وہ کہنے لگے اے سعدی کیوں ڈرتا ہے؟ سن، اگر تو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کی بندگی، تو ہر ایک تیری فرما برداری کرے گا، سمجھ گئے؟ تو شیخ سعدی بتاتے ہیں
یہ واقعہ لکھ کر کے یہی کہ اللہ کی کے لیے آدمی جب قربانیاں دیتا ہے تو اس کے بعد سب چیزیں اس کا ادب اور اس کی تعظیم کرتی ہے. اللہ کے دشمن نہ کریں، وہ ان سے دشمنی رکھے. جب اللہ ہی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ والوں سے کیوں نہ دشمنی کرے وہ، تو وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا گروپ وہ ہے جس نے اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دی. سمجھ گئے؟ تو اب اس کا نام یہ نہیں ہے کہ وہ مر گئے، اس کا نام شہید ہے. سمجھ گئے؟ اس کو مردہ کہنا ناجائز ہے. ہم مرے تو مردہ، وہ جان دے شہید. اور شہید کے معنی کیا ہے؟ شہید معنی حاضر ہے. ہم تو غیر حاضر ہو گئے اور وہ حاضر ہو گئے. سمجھ گئے؟ اب اگر ایک مثال سے سمجھاؤں تو آپ سمجھیں. ایک بکری ہے، وہ خود سے مر گئی تو مردار ہے، اس کی کیا قیمت؟ سمجھ میں آیا؟ اور ذبح کر دی گئی تو اتنی، اب اس کو مردہ میتا نہیں کہہ سکتے، وہ ذبیحہ ہے. اللہ کے نام پر قربان کی گئی تو وہ ذبیحہ ہے، اس کو میتا کہنا حرام ہے. سمجھا؟ اب اس کا مرتبہ کیا ہے کہ اب ایک مسلمان اس کو کھاتا ہے تو مسلمان، وہ بکری اس مسلمان کی طاقت بنتی ہے اور مسلمان کی روح کے لیے بالیدگی کا سبب ہوتی ہے. اس کے جسم کا گوشت بنتی ہے، اس کی ہڈیوں کا پاور بنتی ہے وہی بکری. اب مرتبہ کتنا اونچا ہو گیا اس بکری کا. اللہ کے نام پر جان لی گئی اس کی تو وہ انسان کے جسم کے کل پرزے میں منتقل ہونے لگی. سمجھ میں آیا؟ یہ ہوتی ہے. تو اب اللہ کے نام پر اگر کوئی انسان قربان ہو تو اب ذرا سوچو کہ اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، کتنی بلند و بالا. اس لیے راہ الہی میں جان دینے والے کو مردہ کہنا حرام، اس کو شہید کہا جائے گا. جیسے اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی بکری کو مردار کہنا حرام ہے، اس کو ذبیحہ کہا جائے گا. تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ تو جانور ہے، اس کو اتنا مرتبہ مل گیا، اور وہ لوگ تو سبحان اللہ. رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غزوہ موتا میں جب اپنے صحابہ کرام کو بھیجا مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بڑی فوج تھی جو لاکھ سے کم تھی، اور حضور نے صرف 3000 مسلمانوں صحابہ کو بھیجا. اس پر حضرت زید ابن حارثہ جو رسول پاک کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت زید ابن حارثہ کو اس پورے لشکر پر امیر بنایا اور فرمایا یہ زید ابن حارثہ سب کی، ان کے پرچم ان کے ہاتھ میں رہے گا. یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بڑے بھائی یہ پرچم لے لیں، اور یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ پرچم لے لیں. ہے اب جنگ ادھر چھڑی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بارگی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے. فرمایا اصیبا
زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، وَأَخَذَ الرَّعْيَةَ جعفر، اب تو پرچم جعفر نے لے لیا. سمجھ میں آیا؟ جعفر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اصیب جعفر وَأَخَذَ الرَّعْيَةَ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم لے لیا، وہ تو شہید ہو گئے اور آنکھ سے آنسو جاری ہیں. پھر فرمایا اصیب ابن رواحہ وَأَخَذَ الرَّعْيَةَ سیف من سیوف اللہ لعل اللہ یفتح علی یدیہ، کہ اب یہ تو عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے اور پرچم اللہ کی ایک تلوار نے لیا ہے. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پرچم لیا ہے اور اسی کے ہاتھ پر فتح ہوگی. اب یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، پوری جنگ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا میرے آقا نے میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں وہ اڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر. سبحان اللہ، جعفر طیار ان کا نام پڑ گیا ہے. دنیا میں شہید ہوئے اور نہ معلوم کتنی جلدی وہ جنت میں پہنچ گئے، جبکہ وہ ساتوں آسمان سے اوپر ہے اور ایک زمین سے پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا 500 سال میں تیز رفتار گھوڑا پہنچ سکتا ہے، اتنی مسافت پر ہے اور اتنا ہی موٹا دل ہے، اور اس کے اور دوسرے آسمان کے بیچ میں پھر اتنا ہی فاصلہ، پھر اس کا بھی اتنا ہی دل ہے. اس طرح پر اب ذرا سوچو کہ کیسے کھٹاک سے یہاں سے وہ وہاں پہنچ گئے. یہ قدرت الہی. سمجھ میں آیا؟ یہ تو روحانی سیر ہے، سمجھ گئے؟ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معراج کی تو وہ ساری منزلیں رات کے تھوڑے سے وقفے میں گئے آئے ہیں. زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کے لیے جو چاہے وہ مقرر کرے. سمجھ گئے آپ؟ ہاں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک. شہداء کرام میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں شہادت پانے والے مسلمان اس دنیا میں گزرے ہیں. سمجھ گئے؟ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، مگر ان میں صحابہ کرام میں سب سے اونچا درجہ کن کا ہے؟ حمزہ ابن عبد المطلب کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے شہیدوں میں، ان کے زمانے میں جتنے لوگ شہید ہوئے، ان کی شہادت پر جتنا رنج غم ہوا کسی پر نہیں ہوا. سمجھ گئے آپ؟ ہاں، کہ جیسے آقا کائنات ٹوٹ گئے ہوں ان کی وجہ سے، مگر سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا. اب یہ تو وہ تھے صحابہ میں، اور صحابہ کے میں صغار صحابہ میں کہیے حضرت امام عالی مقام ہیں، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. کیا؟ اس لیے کہ وہ یزید کے مقابلے پر اس لیے گئے تھے کہ ملک فتح کر لیں اور یزید کو قتل کر کے اس کے تخت پر قبضہ کر لیں. راستے بھر
روکنے والے روکتے رہے، اپنا سردار بنانے کے لیے چمکتے رہے، مگر امام رکے نہیں ہیں، رک کر کے وہاں اپنی طاقت بناتے، پھر یزید سے مقابلہ کرتے، یہ بھی تو تھا، مگر نہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر میں خوب مضبوط دل لے کر کے مقابلہ کروں گا تو اس وقت جو ہے ایک مقابلہ طاقت آزمائی کا ہوگا، اور قربانی کا مقابلہ اس وقت نہیں، اس وقت ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اپنے چند سرفروشوں کے ساتھ وہاں قیام کیا، 3 روز تک بھوکے پیاسے بھی رہے، مگر کیا ان کی ہمت پر ذرہ برابر بھی خراش آئی ہے؟ تھوڑے بھی وہ تھکے نہیں، ایک مرتبہ بھی کہتے اچھا جاؤ تم لوگ، مجھے چھوڑ دو، یہ بھی تو نہیں ہے۔ اور امام کے ماننے والوں میں کوئی یہ نہ بولا کہ امام آپ کے ساتھ تو 72 آدمی ہیں اور یزید کی طرف 22,000 کا لشکر ہے، اتنے لوگ ہیں، بڑی جماعت کی پیروی کرنی چاہیے، آپ کے ساتھ کیا رہیں، اب ہمیں اجازت دیجیے ادھر ہم چلے جائیں۔ کسی نے کہا نہیں، جن لوگوں کو حق شناسی کا شوق اللہ دے دیتا ہے اور وہ حق کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ نہ تعداد دیکھتے ہیں نہ قوت دیکھتے ہیں، بلکہ وہ صرف اللہ کی رحمت دیکھتے ہیں اور اللہ کی عطائیں اور بخششیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے امام عالی مقام نے کسی کو بھی اپنے بھانجوں میں، اپنے بھتیجوں میں کسی کو نہ روکا، سوائے ایک حسن مثنیٰ کے، اور سوائے ایک علی اوسط زین العابدین کے، 2 ہی لوگوں کو روک دیا کہ آپ دونوں نہیں جا سکتے، اور سینے سے لگایا امام زین العابدین کو اور اپنے سینے کی برکتیں ان کے سینے میں اونڈیل دی اور فرمایا اب تم سرکار کی کہ فیوز و برکات تقسیم کرو، جو مجھے حضرت مولا کائنات سے ملے وہ تمہیں دیے ہے۔ پھر حضرت امام حسن مثنیٰ جو حضرت سیدنا امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی، ان کے جو بیٹے تھے ان کو سینے سے لگایا، تم بھی جاؤ گے نہیں، ہمارے بھائی جان کی برکتیں، ان کو فیوز و برکات سب آؤ لیتے جاؤ، ان کو بھی سینے سے لگایا، ان کو بھی رخصت کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ کہا کہ نہ تم دونوں نہیں جاؤ گے۔ چنانچہ امام زین العابدین، امام حسن مثنیٰ، یہ دونوں دین کی خدمت کرتے رہے، کبھی ان لوگوں نے دین کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا، یہاں تک کہ یہ شان تھی امام زین العابدین ان کا لقب پڑ گیا، نام تو ان کا علی اوسط ہے مگر اب نام کم لوگ جانتے ہیں، اور ان کا جو لقب ہے زین العابدین، تمام عبادت گزاروں کی کا تاج یہ ہیں، زینت یہ ہیں سب کی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا لقب پڑ گیا، یہ لقب اس وقت کے بڑے بڑے بزرگوں نے، جن میں صحابہ بھی تھے، انہوں نے ان کو عطا کیا۔ حسن مثنیٰ، سبحان اللہ، ان کی بھی ایک شان تھی، اسی لیے ان کو حسن مثنیٰ کہا جاتا تھا، ہاں کہ وہ حسن کا بالکل پرتو، کہ ایسا معلوم ہوا کہ یہ حسن ہی ہیں، دوسرے حسن، سمجھ میں آیا؟ یہ شان تھی۔
انہوں نے بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ بنت حسین سے شادی کی. فاطمہ صغریٰ کہلاتی ہیں امام حسین کی بیٹی. فاطمہ الصغریٰ سے انہوں نے شادی کی اور انہی کے بطن سے عبداللہ المحض پیدا ہوئے. سمجھ میں آیا؟ اور اور بھی کئی بچے پیدا ہوئے، مگر عبداللہ المحض کی نسل سے حضرت غوث پاک. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اب ان کی وفات کا ذکر ہے کہ جب وفات پا گئے حضرت حسن مثنیٰ تو ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ الصغریٰ نے ان کی قبر کے گرد ایک خیمہ لگوایا اور 1 مہینے تک اس میں اعتکاف کر کے رہی. جب 1 مہینہ پورا ہوا تو اب وہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ خیمہ اٹھاؤ. اب حکم دیا خیمہ اب اجاڑو، چلیں. تو غیب سے آواز آئی، ہل وجدوا من فقدوا، کیا جس کو انہوں نے گم کر دیا تھا اس کو پا گئیں، اسی لیے جا رہی ہیں خیمہ لے کے. تو دوسری آواز آئی، بل یئسوا ثم رجعوا، بلکہ مایوس ہو کر کے یہ واپس جا رہی ہیں. یہ آواز اس لیے نہیں آئی کہ وہ واپس لانے کے لیے گئی تھی، بلکہ یہ آئی کہ ان کا یہاں پر رہنا یہ مت سمجھو کہ اس وجہ سے ہے کہ یہ واپس لے جانا چاہتی، بلکہ یہ ان کو مانوس رکھنے کے لیے وہ ہے. جب قبر سے وہ مانوس ہو گئے تب چلی جا رہی ہیں. یہ ہاں ایک صحابی کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے، ان کا نام ذہن سے اتر گیا. خیر، اللہ تبارک و تعالی اس طرح لوگوں کے درجات بلند سے بلند تر فرماتا ہے. شہدائے احد کے بارے میں قرآن مجید کی کئی آیتیں اتری، ان میں سے یہ آیت بھی ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو. بہرحال شہدائے کربلا کے لیے یہ کم مرتبہ نہیں ہے. امام عالی مقام نے دین کو بلند رکھنے کے لیے اپنی قربانی دی ہے. سمجھ گئے؟ ظاہر یہی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، یزید زندہ رہ گیا، حکومت چلاتا رہا. مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ رہ کر مردہ رہا، کوئی اس کی تعریف کرنے والا نہیں رہا. اتنا برا ہو گیا، اتنا برا کہ یزید کا لفظ جو ہے اتنا پسندیدہ نام تھا کہ امیر معاویہ کے بڑے بھائی یزید ابن ابی سفیان، جو رسول پاک کے جلیل الشان صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے دین کی بڑی فتوحات میں حصہ لیا ہے اور جنگ یہ شام اور حمص وغیرہ روم کی جنگ کو فتح کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. یہ حضرت یزید ابن ابی سفیان ہے. قسطنطنیہ پر سب سے پہلا حملہ حضرت یزید ابن ابی سفیان نے کیا، جس کے بارے میں آقا کائنات نے فرمایا ہے، وہ بخاری شریف میں حدیث کیا کہ اول جیش یغزو علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، سب سے پہلا وہ لشکر جو قیصر کے شہر پر
حملہ کرے گا اس لشکر کی مغفرت. یہ میرے آقا نے فرمایا. اسی حدیث کو پڑھ کر یہ دیوبندی لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ یزید کے لیے میں نے کہا کہ سبحان اللہ یہ یزید نہیں ہے، اس کے بڑکے ابا تھے وہ. سمجھ گئے؟ یزید ابن ابی سفیان تھے وہ، یہ یزید نہیں. دھوکہ دینے کا ڈھنگ ان سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. وقت ہو گیا زیادہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہمارے اندر ذوق شوق بیداری پیدا فرمائے. اللہم یا رب العالمین و یا اکرم الاکرمین اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا ورحمنا یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم